آج ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جو ہر انسان میں بہت ہی اہم، کتنا میں بار کہوں نا اہم، پھر بھی یہ کم ہوگا۔ ہر انسان میں یہ گناہ پایا جاتا ہے، اللہ کو بالکل نہیں پسند اور اس کے رسول کو بھی یہ پسند نہیں ہے۔ جو گناہ انسان ہر دن کرتا ہے، ہر بات پر کرتا ہے، اور اس کے بعد سامعین کرام یہ گناہ اس بیان کو ضرور سنیں۔ اگر یہ گناہ آپ میں ہوا تو آپ کی نمازیں نہ کوئی کام کی ہیں، نہ حج کوئی کام کیا ہے، نہ زکوٰۃ کوئی کام کی ہے، نہ صدقہ کوئی کام کیا ہے، نہ خیرات کوئی کام کی ہے، نہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کوئی کام کیا ہے، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کوئی کام کا نہیں۔ اگر آپ نے یہ گناہ پایا جاتا ہے، 1% بھی پایا گیا تو آخرت اللہ تعالیٰ کو پھر بھی انسان ناپسند ہو جائے گا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ خود کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ سامعین کرام، اس پر ہم قرآن کی آیتیں جتنی تکبر پر اللہ تعالیٰ نے اتنی دلائل اتنی بار فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار فرمایا، کتنی بار اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں علیحدہ منع فرما رہے ہیں، سورۃ مومن، سورۃ قصص، بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، میری ایس ایچ او کے ساتھ دعا اسلام، میرے اس کے بھائی کے ساتھ دعا اسلام، میرا بدماش فلاں یہ فلاں وہ، نہیں میرے پیارے بھائی، اس طرح نہیں۔ یہ دیکھیں، میرا تعلق دنیاوی لوگوں کے ساتھ ہے، جو سامنے والا ہے اس کا تعلق، جو تمام جہان زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو۔ اس سے ڈریں، اس سے نہ ڈریں جو دنیاوی تعلق پر پاور رکھتا ہے، اس سے ڈریں جو زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان کو جانتا بھی ہے، ان سے بھی سب کی پاور اکٹھی کر لیں، اس کے برابر ایک ذرے کی رئی کے برابر بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، ان سے ڈریں جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ ان سے آج ہم نہیں ڈرتے، تکبر کرتے ہیں، ہم فلاں، ہم نواب، ہم رئیس، ہم جگیردار۔ سامعین کرام، یہ زمینیں، یہ فرش اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اتنا فرش اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر جچتا ہے، ہمیں کیا جچتا ہے؟ 1-2 قلعے ہمارے آگے، وہ چلے جائیں گے، 50 سال بعد زمین اپنا مالک چینج کرتی ہے۔ سامعین کرام، حق اور حق بات کو قبول کرنے سے انکار، جس انسان میں تکبر پیدا ہو جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسند شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ پسند ہے، نہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ سامعین کرام، اللہ اور اس کے رسول اس کو نہ پسند، جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند نہ کریں وہ ہمیں پسند ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا آخرت میں۔ سامعین کرام، اس کے بعد سورۃ القصص آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ آخرت کا گھر، اچھا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیے ہیں جو زمین میں نہ تو اپنی بڑائی تکبر چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد، اور آخرت میں بہترین انجام تو متقین کے لیے ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کے لیے مخصوص بنا دیا ہے۔ کن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت میں نے ان کے لیے یہ آخرت کا گھر، جنت ان کے لیے بنا دی ہیں جو تکبر نہیں کرتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نیچا ہو کے چلتے ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے میں رانی خاں، میں یہ وہ، نو میرے پیارے بھائی، وہ عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، پاور ہونے کے باوجود بھی اس کا غلط استعمال نہیں کرتا، کسی غریب پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے متقین کے لیے، ان کے لیے جو دنیا میں فساد نہیں ڈالتے۔ سامعین کرام، ایک کی بات آگے دوسرے کو بات نہیں کرنی، فساد ایک دوسرے میں نہیں ڈالنا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے کی برائی سے جو حساب قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 27 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بیان فرمایا
اللہ تعالیٰ نے نقل کر کے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے کے جو برائی سے جو حساب قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ہاں اللہ سامعین کرام سورۃ المؤمنون آیت نمبر 35 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ ہر تکبر کرنے والوں اور سرکشی کرنے والے کے دل پر گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے۔ سامعین کرام جو سرکشی اور تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر اس طرح کی لگا دیتا ہے اور پھر واپس سے ہی کرنے کی کوشش سامعین کرام وہ پھر ناکام ہو جاتا ہے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، توبہ کے بغیر وہ سیکھ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ پر قرآن کے مقام پر فرمایا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 23 میں بے شک اللہ ہر اس شخص کو چیز کو جانتا ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو زہر کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ سامعین کرام یہ چوتھی آیت کا بھی آپ کو میں نے ترجمہ سنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے پسند آنے کے لیے کس آئے ہیں؟ تاکہ ہم اعمال کریں اچھے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا اچھا گھر دے دے۔ اگر ہم گناہ کرتے رہے ادھر دنیا میں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں جس نے جنت دینی ہے وہ ہم کو ناپسند کرے، ہم جس کو ناپسند کرتے ہوں اس کو مرضی ختم کر دیتے ہیں، گھر نہیں آنے دیتے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم تو معمولی سے انسان ہیں جن کی کوئی ایک ذرے کے برابر حیثیت نہیں ہے۔ وہ تو میرا خدا ہے، جو کہہ دے وہ اس بات پر پورا اترتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پر گئے 50 نماز گفٹ میں ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے آخر کار 5 نمازیں جب ہو گئی نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے میرے پیارے محمد جا کے اپنی امت کو کہہ دے وہ 5 نمازیں پڑھے گی میں ثواب 50 کا دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات سے ہرگز نہیں پھرنے والے۔ سامعین کرام اگر یہ آپ میں گناہ ہے تو آج آپ نے یہ بیان سن لیا ہے، یہ گناہ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام ایک حدیث سنیں اور اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ تکبر کے بارے میں کل کا بیان بھی ہوگا اور پرسوں بھی تکبر کے بارے میں انشاءاللہ نشست ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے مسلم میں حدیث ہے صحیح المسلم عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر، زیادہ نہیں، کتنی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ذرہ برابر، زیادہ نہیں، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سامعین کرام پھر ایک صحابی نے عرض کیا، وہ تو اتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہ اتنی بریک بات سے بھی صحابہ کرام بول پڑے اے اللہ کے رسول ہر آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا اچھا لباس ہونا چاہیے، اچھا جوتا ہونا چاہیے، اچھا کپڑا پہنوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یہ تکبر نہیں ہے، یہ اے پیارے صحابہ یہ تکبر نہیں ہے، تکبر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ سامعین کرام حق بات سے انکار کر دے اور اس کے بعد لوگوں کو حقیر سمجھے، معمولی سمجھے، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھے، اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزیز میرے تہذیب ہے اور تکبر میری چادر ہے۔ سامعین کرام جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے،
جو اس سے تکبر کس کی چادر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو سخت تو سخت عذاب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسی گندی علامت سے بچنے کی۔ تکبر ہے کیا کیا، اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے، ایک دو باتیں تو آ گئی، تو سامعین کرام آگے والے بیان میں انشاءاللہ کل کا بیان بھی آپ کے لیے بہت اہم ہوگا۔ آپ نے اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ جو دنیا میں ہم نے واپس آنا ہی نہیں ہے، اس دنیا میں جب دنیا سے چلے جائیں گے واپس نہیں آنا، اس پر بے بس ہو جائیں گے۔ آج 10 منٹ نکال کے روزانہ اس چینل پر بیان سنیں گے تو کوئی پتہ نہیں ہے، ایک ایک گناہ کر کے ہم روزانہ بھی دور کریں تو ہم جنت کے انشاءاللہ حقدار بن جائیں گے، جنت میں جانے والے بن جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ شخص بن جائیں گے، تو پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم سے یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی کیسے گرمی برداشت کریں گے؟ تو میرے بھائی یہیں پر اختتام کرتے ہیں، جو اچھی بات آپ کو لگے دوسرے بھائیوں تک بھی شیئر کیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔